صغیر کے مسلمانوں نے برسا برس سامراج کے جبر کا بہادری اور ثابت قدمی سے مقابلہ کیا. ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے. انہوں نے خون کے دریا عبور کیے، شہادتیں دیں، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے غم سہے، اپنوں کو کھو دیا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے. ایسا نہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کی، البتہ یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ جس تسلسل، توجہ اور رفتار سے ہمیں اپنی منزل کو حاصل کرنا تھا، اس میں ہم سے اجتماعی کوتاہیاں ہوئی ہیں. یہی وہ مشن ہے جو آج ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم نے پورا کرنا ہے. پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے. ہمیں دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کا قومی ہدف مقرر کرنا ہوگا. یہی مستقبل کی راہ ہے. ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ قوم کو 75واں یوم آزادی مبارک. دن کا آغاز پرجوش انداز سے کیا گیا. ملک کی خوشحالی کے لیے دعائیں. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین. دن کا آغاز اسلام آباد میں 31 اور لاہور کے ایوب اسٹیڈیم میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے. یوم آزادی کے موقع پر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. اس موقع پر وطن کی سلامتی کی دعائیں کی گئیں. لاہور میں مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی. پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. مہمان خصوصی میجر جنرل شہباز خان نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. ہمیں وطن عزیز کی بقا اور سلامتی کے لیے ذاتیات کے خول سے باہر نکلنا ہے، انا کی سیاست کو ترک کرنا ہے اور مفادات کے کشکول کو توڑنا ہے. پاکستان عطیہ خداوندی ہے اور آزادی فطرت کا سب سے بڑا انعام. ہمیں رب العزت کی اس انعام اور نعمت کی قدر، رکھوالی اور پاسبانی کرنی ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے اگر ہم اپنی سیاسی وابستگیوں، ذاتی پسندیدگیوں اور انفرادی سوچوں کو بالائے طاق ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے باہمی اختلافات کو مکمل طور پر ترک کریں. 14 اگست کا دن، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان اور علامہ اقبال کا خواب ہم سب سے تقاضا کرتا ہے کہ پاکستان کی عزت اور حرمت اس ملک کی ہر چیز سے اولین ہے اور ہونی بھی چاہیے. حوالے سے ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور 14 اگست کا دن جو ہے وہ بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستانی منائیں گے. اسی حوالے سے اس وقت میں اسلام آباد کے ایک سرکاری اسکول میں موجود ہوں. یہاں پر بھی تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے. بچے جو ہیں بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ کالج اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جی بہت محبت ہے پاکستان سے. آج اس گرمی میں ہم گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے ہم نے چارٹس اپنے سروں پہ پکڑ کے فلیگ بنایا پاکستان کا. کیا ارادہ ہے کس طرح سے پاکستان کو سرو کرنا اور کیسی محبت ہے پاکستان؟ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے اپنے پاکستان سے. اکثر لوگ باہر کے ملک جا کے پڑھتے ہیں لیکن ہمیں دل ہے کہ ہم پاکستان میں ہی پڑھیں. اچھا، کوئی ایک اچھا سا پاکستان کے نام ملی نغمہ ہو جائے پھر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگے. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان جا
جی بالکل، آج جشن آزادی ہر کوئی بہت جوش و خروش سے منا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مونیومنٹ میوزیم میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد رک کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر تاریخ کا ایک خزانہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ قائد اعظم کے نوادرات کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم اسی کمرے میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شے جو قائد اعظم کے زیر استعمال تھی وہ یہاں پر رکھی گئی ہے۔ قائد اعظم نے جو شیروانی پہنی وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو صوفہ اور جو لکڑی کے صندوق ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں ایک حصے میں ان کے گھر کا منظر یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ ان کے گھر میں جو ان کے زیر استعمال جو کرسی اور صوفہ اور جو ٹیبل ہے وہ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس حصے کی طرف اگر ہم آئیں تو یہاں پر کتابوں کا ایک خزانہ ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ تمام کتابیں جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہی۔ ڈرائنگ روم کا منظر ہے وہ دکھایا گیا ہے، جو ان کے زیر استعمال صوفہ ہیں، ٹیبل ہیں، بک شیلفس ہیں، جو باقی الماریاں ہیں وہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ یقیناً جو بھی یہاں پر آتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت رکھتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور یقیناً آج کے دن یہ عہد بھی کرتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح کا پاکستان چاہتے تھے اس طرح کا پاکستان بنانے میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے گا۔ جی کہ ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی 75واں یوم آزادی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جو مرکزی تقریب ہے وہ کمشنر آفس گجرانوالہ میں منعقد ہوئی، جس میں کمشنر گجرانوالہ، RPO گجرانوالہ، CPO گجرانوالہ اور ڈپٹی کمشنر سمیت تمام جو سرکاری محکموں کے سربراہان ہیں انہوں نے شرکت کی۔ 8:58 پہ سائرن بجایا گیا 1 منٹ کے لیے، تو سائرن بجتے ہی جو ٹریفک تھی وہ روک دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، اور اس کے بعد جو پولیس اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی جانب سے جو ہے وہ ایک مارچ پاسٹ بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تقریب میں مختلف اسکولوں اور کالجز کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ یہاں پر ملی نغمے جو ہے وہ گائے گئے۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی، عوامی نمائندوں کی بھی بڑی تعداد اس تقریب میں شریک تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے قومی پرچم والے رنگوں والے جو ہے وہ لباس پہنے اس تقریب میں شریک تھے، ہاتھوں میں پرچم انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے، اور یہاں پر کافی جوش و جذبہ ہمیں لوگوں کا جو ہے وہ دیدنی تھا۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں جو مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ شہر بھر کو جو ہے وہ قومی پرچم جھنڈوں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ تقریبات کا یہ سلسلہ آج سارا دن جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ سیکیورٹی کے بھی جو ہے وہ شہر بھر میں انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی وطن عزیز پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کو جہاں ملک بھر میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ یوم آزادی کے حوالے سے مرکزی تقریب دارالحکومت مظفر آباد میں ایوان صدر میں منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، ایوان اور صدر آزاد کشمیر سمیت مختلف وزراء اور مختلف محکموں کے سربراہان جو ہے وہ اس تقریب میں شریک ہیں۔ طلباء و طالبات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور آج کے اس دن کو بھرپور ملی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ کہنا ہے کہ وطن عزیز پاکستان جو ہے وہ مشیت الہی ہے، اور اس کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت پاکستان کو جو ہے وہ مسخر نہیں کر سکتی ہے۔ مختلف شہروں میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ نذرانہ پیش کیا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر قائد اعظم کی سوچ اور ضد نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا۔ اگر آج پاکستان نہ ہوتا تو ہماری شناخت بھی نہ ہوتی۔ آج ہماری شناخت تو ہمارے ملک پاکستان کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے وزراء ہیں، ہماری جماعتیں ہیں، تو یہ ملک پاکستان کا دیا ہوا نام ہے ہمارے پاس، جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ہماری ذمہ داریاں ہیں بہت زیادہ۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایک جنت بنا کے دیا ہمیں، اور وہ تمام یہ واحد دنیا کا ملک ایسا ہے جس میں ریگستان بھی ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، اور جس میں ہر قسم کی فصل بھی ہوتی ہے، باغات بھی ہیں۔ اور کمی یہ ہے کہ اگر ہم تہیہ کر لیں، ساری قوم تہیہ کر لے کہ ہم نے اپنے وطن کو سنوارنا ہے،
جو بھی جہاں کوئی کام کر رہا ہے، چاہے گورنمنٹ میں ہے، گورنمنٹ کے باہر ہے، چاہے اپوزیشن میں ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی ملک نے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ اور جو کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی تاجر ہیں، کوئی بھی شعبے کا انسان ہے، تو اس کو اپنے تئیں اس ملک کے بارے میں سوچنا اس لیے ضروری ہے، کسی ملک کی وجہ سے ان کی عزت ہے، ان کا مقام ہے، تو ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ ان جو شہداء ہیں جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کے تو ہندوستان نے وہ کام کیا ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، اور ہم کشمیریوں کو نہیں بھولے، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کشمیر آزاد ہو کے رہے گا، ایک دن آئے گا کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اور اس میں سمجھتا ہوں ہمیں صبر سے، اور اپنے جوانوں کو، یہاں میں پاک فوج کے افسروں جوانوں کو، اور خاص طور پہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس کے اور ہماری سیکیورٹی کے جو ہیں، انہوں نے جہاد کر کے اپنے خون کا نذرانہ قوم کی نظر کیا ہے۔ یہ یوم آزادی اس لحاظ سے بے حد اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ بستے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی قربانیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اقلیتوں کی بھی اتنی ہی قربانیاں ہیں، منارٹی کے، جس میں عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، جس میں ہندو ہیں، تمام لوگ اس ملک کے رہنے والے کا احترام ہمارا فرض ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو بچیاں، ابھی جو بلائنڈ، جہاں انہوں نے ملی نغمہ پیش کیا ہے، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت 2 کالج بھی بلائے تھے بلائنڈ کے، اور انشاءاللہ اب اس میں ہم اضافہ کریں گے، آپ کو میں بھولا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ دوسری تعلیم ہے وہ تو ہم نے پہلے ہی فری کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اور ہم اضافہ کریں گے۔ پہلے میٹرک تک فری کتابیں اور فری ہے، اس کو ہم گریجویشن اور یونیورسٹی تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا آزادی کے موقع پر کہ پاکستانی قوم کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے، اور پاکستان نے بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہو، اولمپکس میں میڈل جیتے ہم نے، عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا ہے، اور دوسرے ہمارے جو آج کل میں نے جو انعامات دیے اس میں پہلوان بھی ہمارے، اور سارے کھلاڑیوں کو میں نے انکریجمنٹ کے لیے میں نے لاکھوں کا اعلان کیا، اتنے پیسے کسی نے نہیں دیے، تو اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں اور نام روشن کریں، اور میں نے کہا ہے ان کو تمام سپورٹس کی فیسلٹیز کو ہم ڈبل کریں اور ان کو پورے ملک کے اندر پھیلائیں، اور اتنا نام پاکستان کا روشن ہو سکتا ہے کہ ان کھلاڑیوں کی اگر ہم بھرپور مدد کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور مدد ہوگی، کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے۔ یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں نے تمام دوائیاں ایمرجنسی میں فری کر دی ہیں، اب کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ایمرجنسی میں۔ 1122 کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ہر تحصیل، ہر قصبہ تک لے گئے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا ہے، مہینے کے آخر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنا حساب کتاب رکھوں گا۔ آپ خوش ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہوگی اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اتنی ترقی نہیں کر سکی اتنے کم وقت میں اور تھوڑے وقت میں، اور ہم جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، جو ٹارگٹس ہیں میں نے فکس کیے، وہ بہت بڑے ٹارگٹس ہیں، اور اگر آپ کی سوچ اور نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے پھر مشکل سے مشکل بھی مرحلے، مشکلات اور ہرڈلز جو ہیں
वो खुद बखुद अल्लाह ताला आपकी मदद करता है और रिमूव होती चली जाती है। तो यहाँ मैं ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब माशाअल्लाह मैं इनको देखता रहूँ, ये इनके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं और ये हर काम मुश्किल से मुश्किल भी करना जानते हैं। तो इंशाल्लाह ये बेफिक्र रहें, इनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है और इंशाल्लाह इनसे हमने बड़े काम लेने हैं और तरीका हम निकालेंगे काम लेने का और इनकी इज़्ज़त अफजाई का मैं बिल्कुल आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मैं हमेशा से जब भी मेरी हुकूमत आई है, जब भी मैं हुकूमत में आया हूँ, मैंने तमाम ऑफिसर्स की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया है। अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आपको इज़्ज़त वापस मिलती है और ज़्यादा वापस मिलती है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इज़्ज़त एहतराम आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले है, फिर काम है। काम तो फिर आपने करना ही है, हुकूमत के सब लोगों ने काम करना होता है और इंशाल्लाह आपको हमारे होते हुए कोई रुकावट नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई ह्यूमिलेशन नहीं होगी। हम रास्ता निकालेंगे, अल्लाह की मदद से रास्ता निकल आता है रास्ता निकालना जानते हैं।